16 وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ سورہ انعام گزشتہ کل میں ہم نے ایک اصول پڑھا تھا کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ کہ کسی غیر مسلم کو اگر آپ نے اسلام کی طرف بلانا ہے، اس مذہب پہ بات چیت کرنی ہے، اس مذہب میں جو غیر مسلم کسی بھی مذہب کا ہو تو ان کے معبودوں کو برا بھلا نہیں کہنا، اچھے طریقے سے گفتگو ہو، کیونکہ اگر ان کو گالی گلوچ کا اگر یہ والا راستہ اختیار کیے جائے فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ تو پھر وہ اللہ تعالیٰ جو معبود برحق ہے اس کو وہ برا بھلا کہیں گے، اس لیے ان کے ساتھ رویہ اچھے اخلاق کے ساتھ۔ اور دوسری بات یہاں کل جو ذکر تھی کہ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ کہ مشرکین مکہ یہ پکی قسمیں کھاتے تھے کہ اگر آپ ہماری من چاہی جو چیز ہم مانگتے ہیں آپ سے وہ معجزہ لے کر آئے تو ہم ضرور بضرور آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ اگر ان کے اوپر آسمان سے فرشتے بھی اترنے لگ جائیں، مردے بھی ان سے باتیں کرنے لگ جائیں، ما قبل کے ما بعد کی جو حالات ہیں وہ سارے سامنے آ جائیں، تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ ایمان صرف وہی لائے گا جس کے بارے میں اللہ چاہے، ورنہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ آج کی جو آیات ہیں وہ اسی کفر اور مسلمان اسی موضوع کے متعلق ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ذبیحے کے مسئلہ بھی ذکر ہے کہ حلال جانور اس کو ذبح کیے جائے تو اس پہ اللہ کا نام پڑھا جانا ضروری ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر، اس وقت یہ پڑھا جانا ضروری ہے۔ اگر ذبح کرتے وقت جان بوجھ کے اللہ کا نام چھوڑ دیا جائے، ذبح تو اسلامی طریقے سے ہو لیکن اللہ کا نام چھوڑ دیا جائے تو اس جانور کو کھانا جائز نہیں، وہ حرام ہوگا۔ لیکن اگر بھول جائے انسان ذبح کرتے وقت اللہ کا نام بھول گیا تو حدیث کی روح سے اس کی معافی ہے، بھول چوک معاف ہے اور اس امت کو، تو لہٰذا اگر جان بوجھ کے نہیں ویسے بھول گیا تو پھر اس جانور کا ذبح کرنا
جائز ہے، اس لیے کہ مسلمان کے دل میں اللہ کا نام ویسے موجود ہوتا ہے، تو وہ احکام بھی اس یہاں پہ ذکر ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اور اگر آپ اطاعت کریں زمین میں رہنے والوں میں سے زیادہ لوگوں کی، يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، تو آپ کو اس اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے، بھٹکا دیں گے آپ کو۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، یہ لوگ صرف گمان کی پیچھے چل رہے ہیں، یعنی جو مشرکین مکہ ہے، یہ کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ ان کی اتباع نہ کریں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، ان کے پاس سوائے گمان کے، ظن کے اور کچھ بھی نہیں، یقین نہیں ہے ان کو۔ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور نہیں یہ لوگ مگر اندازہ لگانے والے ہیں۔ آج کل کے دور میں بھی جو سائنس ہے اس کے بڑا اچھالتے ہیں لوگ کہ سائنس نے آج یہ کہہ دی، آج یہ کہہ دی، آج یہ کہہ دی۔ تو سائنس کے بعد جتنی بھی چیزیں ہیں ساری تخمینہ، ایک اندازہ ہے، نت نئی تحقیق روز آتی ہے۔ تو اب ان کی تحقیق یہ تھی کہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں جو زمین ہے، اس سیارے پہ جو انسان کا وجود ہے کہاں سے آیا ہے، تو یہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ اس کا وجود چونکہ انسان کے اندر جو ڈی این اے اور جینز یہ چیز پائی جا رہی ہے، یہ پہلے بندر میں تھے، تو ان کا یہ نظریہ تھا کہ انسان پہلے بندر تھا اور وہاں سے پھر یہ انسان بنا ہے۔ تو بہرحال یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ان کے پاس سوائے اندازہ لگاتے ہیں کہ بھئی اندازہ اور تخمینہ ہے ان کے پاس۔ آج ان کی تحقیق یہ کہہ رہی ہے، کل ان کی تحقیق کچھ اور کہے گی، پرسوں تحقیق ان کی کچھ اور کہے گی۔ آج سے 100 سال پہلے جو چیزیں تھیں آج سائنس اس کو تبدیل کر دی ہے، اور آج جو چیزیں یہ بیان کر رہے ہیں آج سے 100 سال بعد جو حالات آئیں گے وہ اور تبدیل ہوں گے۔ تو وہی کا جو علم ہوتا ہے وہ بالکل پکا قطعی یقینی ہوتا ہے، سائنس کے ذریعے جو علم ہوتا ہے وہ یقینی نہیں ہوتا، وہ تخمینہ اور ایک اندازہ ہے۔ ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ، بے شک تیرا رب جانتا ہے، وہ اعلم زیادہ خوب جانتے ہیں، من یضل جو گمراہ ہے، عن سبیلہ اس کے راستے سے، وہ اعلم بالمہتدین اور وہی خوب جانتا ہے ہدایت یافتہ کو۔ اللہ کو پتہ ہے کہ سیدھے راہ پہ کون ہے اور گمراہ کون ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کھاؤ آپ ان چیزوں کو، ان جانوروں کو، ذکر اسم اللہ علیہ جس پر اللہ کا نام پڑھا گیا ہو، ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، اگر تم اس کی آیات پر ایمان لانے والے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا، اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم نہیں کھاتے، مما ان جانوروں سے، ذکر اسم اللہ علیہ جس پر اللہ کا نام پڑھا جائے۔ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کی تمہارے لیے جو چیزیں تمہاری اوپر حرام ہیں، حلال اور حرام کی بالکل وضاحت اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ اِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، مگر جس کی طرف تم مجبور کیے جاؤ۔ حالت اضطرار میں جو حرام چیزیں وہ بھی حلال ہو جاتی ہیں، کہ بندے کے پر حلال دستیاب نہیں اور بندے کی جان کا خطرہ پڑا ہوا ہے، مرنے کے قریب ہے، اس وقت جو حرام چیزیں ہیں وہ بھی اس کے لیے حلال ہو جاتی ہیں۔ وَإِنَّ كَثِيرًا، اور بے شک بہت سے لوگ، لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ، جو گمراہ کرتے ہیں، بِأَهْوَائِهِمْ اپنے خواہشات کے ساتھ، بغیر علم بغیر کسی علم کے۔ لوگ اکثر لوگ جو ہے وہ ناحق اپنے ذہن سے جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں اور اس کے ذریعے، اور خواہشات ہے، میرا ذہن یہ کہتا ہے، میرا دل یہ کہتا ہے کہ اس کو ایسا ہونا چاہیے، کوئی حقیقی علم نہیں کسی کے پاس۔ ان ربک هو اعلم بالمعتدین، بے شک تیرا رب یہ خوب جانتے ہیں، بالمعتدین حد سے بڑھنے والوں کو۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھوڑ دو آپ ظاہری گناہ، و باطنہ اور باطنی گناہ۔ ظاہری گناہ جو لوگوں کو نظر آتے ہیں وہ بھی چھوڑ دو، جو باطنی گناہ آپ کے اندر ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، وہ بھی چھوڑ دو۔ یا ظاہری گناہ جو آپ لوگوں کے سامنے کھلے عام کرتے ہیں اس کو بھی چھوڑ دو، باطنی گناہ جو آپ کا اکیلے میں کرتے ہیں، جب آپ اکیلے ہوتے ہیں، آپ کا اللہ کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، اس وقت جو گناہ آپ سے سرزد ہو رہے ہوتے ہیں وہ اس اور لوگ اس پہ واقف نہیں ہیں، تو ایسے سارے گناہ آپ چھوڑ دو۔ ان الذین یکسبون الاثم، بے شک وہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں، گناہ کماتے ہیں، سیجزون، ان قریب ان کو بدلہ دیا جائے گا، بما کانوا یقترفون، جو وہ عمل کرتے تھے۔ ولا تأکلوا مما ذکر اسم اللہ، اور تم نہ کھاؤ
مما لم ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ، اور تم نہ کھاؤ ان جانوروں سے لم یذکر اسم اللہ علیہ جس پر اللہ کا نام نہ پڑا گیا ہو، وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور بے شک ان کا کھانا گناہ ہے، ایسی چیزیں جس کا ان کا کھانا گناہ ہے۔ یہ جو مرغیوں والے ہیں، کیونکہ ان کا اکثر صبح سے شام تک کام ہی یہی ہوتا ہے، تو ان کا ہر جانور کے اوپر، ہر مرغی پر ذبح کرتے وقت نام لینا اللہ کا ضروری ہے۔ اگر بھول جائے تو اس کا حکم الگ ہے، وہ کھانا جائز ہے، لیکن جان بوجھ کے یاد ہو پھر چھوڑ دی جائے تو ایسی چیز حرام ہو جاتی ہے۔ یہ کہنا کہ صرف چھری کے اوپر بسم اللہ پڑھ دی جائے پھر اسی چھری سے شام تک کام چلاتے رہیں گے، اس طرح کام نہیں چلتا کہ چھری پر بسم اللہ پڑھ دو، تم چھری گھر میں رکھ دو یا دکان پہ رکھ دو، اس چھری سے ذبح کرتے جاؤ۔ اللہ کا نام چھری پہ پڑھا گیا ہے، اللہ کا نام جانور کی جب رگ کٹتی ہے اس وقت پڑھا جانا ضروری ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، بے شک شیاطین لیوحون وسوسے ڈالتے ہیں الی اولیاء اپنے دوستوں کے، لیجادلوکم اپنے دوستوں کی طرف یہ وسوسے ڈالتے ہیں، دل میں باتیں ڈالتے ہیں، لیجادلوکم تاکہ وہ تمہارے ساتھ لڑائی کریں۔ نت نئے اشکالات، نت نئے اعتراضات ان کے ذہنوں میں شیاطین کی طرف سے ڈالے جاتے ہیں تاکہ وہ آپ کے ساتھ لڑائی کریں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اور اگر آپ نے ان کی اطاعت کی، اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، تو البتہ تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ تو یعنی کہ وہ تو خود اللہ کے ساتھ، اللہ سے بیزار ہے، مشرک ہے، اگر آپ لوگوں نے ان کی اطاعت کی، اِنَّكُمْ بے شک تم بھی لَمُشْرِكُونَ، البتہ مشرک ہو جاؤ گے۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، اس آیت میں اللہ جل شانہ نے مسلمان اور کافر ان دونوں کو مثال کے ساتھ سمجھایا کہ ایک بندہ جو صاحب ایمان ہو، اس سے پہلے وہ بندہ کافر تھا، اللہ تعالیٰ نے کافر کی مثال مردے کی سی ہے، اور اسلام ایمان اس کی مثال روح کی سی ہے۔ گویا کہ وہ ایک بندہ مردہ تھا، مشرک تھا، اللہ تعالیٰ نے اس میں اسلام کی روح ڈال دی اور مسلمان ہو گئے، اور وہ اس نور کے ساتھ، اس روشنی کے ساتھ جو اس کے دل میں ہے، اسی کے ساتھ چلتا پھرتا ہے لوگوں میں۔ اور دوسرا شخص جو ہے وہ بالکل اندھیروں کے اندر، گھپ اندھیرا ہے، اس میں وہ گھرتا پڑتا جا رہا ہے۔ تو یہی کافر کی اور مسلمان کی مثال ہے۔ کافر کا دل اندھیرے میں ہے، کفر و شرک کی ظلمت اور تاریکیاں ہیں، اور مسلمان کا دل وہ روشنی کے اندر ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ یہ دونوں لوگ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے، جو روشنی کے اندر ہے وہ بہتر ہے۔ اب امن کانا، آیا وہ شخص کانا میتن جو مردہ تھا، فاحیناہ، بس ہم نے اس کو زندہ کیا۔ مراد یہ ہے کہ پہلے بندہ مشرک تھا، پھر ہم نے اس کو اسلام کی دولت سے نوازا۔ وجعلنا لہ نورا، اور ہم نے اس کے لیے نور کو بنا دیا، یعنی ہم نے اس کے لیے ایمان بنا دیا۔ یمشی بہ، چلتا ہے اس کے ساتھ، فی الناس، لوگوں میں، کمم مثلہ، کیا یہ شخص ان لوگوں، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے؟ کمم مثلہ، یہ اس مانند اس شخص کے ہو سکتا ہے؟ ہوا فی الظلمات، جو بندہ اندھیروں کے اندر ہو، لیس بخارج منہا، اور اندھیروں سے نکلنے والا نہ ہو، جو کفر شرک کی تاریکیوں میں پھنسا ہوا ہے، اور جو بندہ ایمان والا روشنی کے اندر ہے، یہ آپس میں برابر نہیں ہے۔ کذالک زین للکافرین، اسی طرح مزین کر دی گئی کافروں کے لیے، ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کر رہے تھے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، جو بستی والے ایمان نہیں لاتے، کفر و شرک میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس بستی میں، وہاں کے لوگوں میں، وہاں کے شہر میں اللہ تعالیٰ بڑے بڑے مجرموں کو پیدا کر دیتے ہیں، اور وہ ان سے بڑے بڑے جرم سرزد ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر وہاں پہ عذاب آ جاتا ہے اللہ کا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، اسی طرح ہم نے بنا دیا، فی کل قریہ، ہر بستی میں، اکابر مجرمیہا، بڑے مجرموں کو، مجرموں کے سربراہ کو، لیمکروا فیہا، تاکہ وہاں اس ہر بستیوں میں وہ تدبیریں کرے، مکر و فریب کرے اس میں۔ وما یمکرون الا بانفسہم، اور نہیں ہے ان کا مکر و فریب مگر ان کی جانوں پہ ہے، یعنی ان کا مکر و فریب کا وبال، جو گناہ کرتے ہیں ان کا وبال ان کے اوپر پڑے گا۔ وما یشعرون، ان کو شعور نہیں ہے۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِیَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَیْثُ یَجْعَلُ رِسَالَتَهُ،
اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی، اس سے پہلے دیکھیں کہ مشرکین مکہ معجزہ مانگ رہے تھے کہ اللہ کی طرف سے معجزہ آ جائے. تو جیسے کہ کل کی جو آیات پڑھی تھی اس میں مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے ابو جہل کا. ایک مرتبہ ابو جہل ہاتھ میں کنکر لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ یہ بتا دو کہ میری مٹھی میں کیا ہے تو میں آپ پہ ایمان لے آؤں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا کہ میں بتاؤں کہ یا جو آپ کے ہاتھ میں جو مٹھی میں جو چیز ہے وہ خود بتائے کہ میں کیا ہوں، تو کیسا رہے گا. تو وہ ان کی جو ابو جہل کی جو مٹھی میں کنکر تھے وہ کلمہ پڑھنے لگ گئے، وہ بولنے لگ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی بخشی اس کو، اس نے فوراً پھینک دی. بجائے اس کے کہ وہ ایمان لاتے، ایمان لانے کے بجائے ان کا ایک نیا جادوگر ہے، یہ ہے یہ چیزیں. یہ جو آیت ہے اس میں کہ جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نشانی، کوئی معجزہ، کوئی چیز آتی تو بجائے اس کے ماننے کے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز ہم پہ کیوں نہیں آتی. یعنی مشرکین مکہ کا ایک یہ اعتراض ہے کہ اگر یہ پیغمبر ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہی اس کو بھیجی ہے تو ہمیں وہی کرے. یہ بندہ آ کر یہ کہتا ہے کہ ہم میرے اوپر ایمان لاؤ، تو اللہ تعالیٰ براہ راست جبریل امین میرے پاس تھا. ہر بندے کے پاس جبریل امین آئے اور اس کو آ کر یہ کہے کہ یہ قرآن ہے، یہ اللہ کے پیغمبر ہے، اس کو مان لو. تو ہر بندے کے اوپر الگ سے وہی ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے تو نہیں ہوتا. فرشتہ ایک کے پاس آئے گا اور وہ جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی وہ پیغمبر آئے گا، فرشتہ آئے گا تو وہ اللہ کا پیغمبر ہوگا، وہ رسول ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کو خوب پتہ ہے کہ رسالت کس کو دینی کس کو نہیں دینی. رسالت یہ ایک وہبی چیز تھی، اب تو خیر رسالت کا دروازہ ہی بند ہو گیا نبوت کا. نبوت کوئی کسبی چیز نہیں ہے کہ بندہ اپنے اعمال کے ذریعے نبوت کو حاصل کر لیتا، کہ بندہ بہت زیادہ نیک ہوتا، بہت زیادہ نیکی کر کے اس مقام تک پہنچتا کہ فرشتہ اس کے پاس آ جاتا. ایسے کوئی چیز نہیں تھی. نبوت اللہ تعالیٰ کی وہ بھی چیز تھی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے چاہا عطا کر دیا، جس کو چاہا اس کو نہیں دیا بس. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے، قالوا تو کہتے ہیں لن نؤمن، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حتی نؤتی مثل ما اوتی رسول اللہ، یہاں تک کہ ہمیں بھی وہ چیز دی جائے مثل ما اوتی رسول اللہ جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے. یعنی جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی وہ ہمیں بھی دی جائے. اللہ عالم، اس کا جواب اللہ دیتے ہیں اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتے ہیں حیث یجعل رسالتہ، جہاں اس نے اپنی رسالت بنانی ہے، اپنا پیغام بھیجنا ہے. سیصیب الذین اجرموا، ان قریب ملے گا ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیا، صغار ذلت عند اللہ، اللہ کے ہاں سے، وعذاب شدید، اور سخت عذاب، لما کانوا یمکرون، بسبب اس کے جو تدبیریں کرتے تھے، مکر و فریب کرتے تھے. فمن یرد اللہ ان یهدیہ یشرح صدرہ للاسلام، جس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کا اسلام کے لیے سینہ کھول دیتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کسی انسان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چاہے اس کے لیے اسلام کے احکام، اسلام کو ماننا. آگے اب روزہ آ رہا ہے تو روزہ رکھنا اس کے لیے اب اسلام کا ایک فرض ہے. اس کے لیے روزہ رکھنا بالکل آسان ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر وہ بیمار بھی ہو تو پھر اگر روزہ کسی عذر کی بنیاد پر نہ رکھ سکے دل میں ایک افسوس اس کے رہتا ہے کہ مجھ سے روزہ رہ گیا. یعنی وہ ایک افسوس ہے، خواہ وہ بڑھاپے کی وجہ سے، خواہ وہ شوگر کی وجہ سے یا کسی عارضی کی وجہ سے وہ نہ رکھ سکے تو اس کو افسوس ہوتا رہتا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا سینہ ہی تنگ کر دیتے ہیں اسلام کے احکام ماننے سے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مسلمان ہو کے ہی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں مبتلا ہوتے ہیں، تو ان کو آپ کہو کہ روزہ رکھو تو وہ صاف کہتے ہیں جی ہم رکھ ہی نہیں سکتے. کہتے ہم رکھ ہی نہیں سکتے، صبح سے لے کے شام تک 15 16 14 گھنٹے کا روزہ کون رکھے گا؟ اور اگر وہ کوئی رکھنا چاہیں بھی کسی وقت میں
دوپہر کو ان کو اتنی شدید بھوک لگ جاتی ہے جیسے کہ مرنے کے قریب ہو جائیں لوگ. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. جہاں 5 سال کے بچے، 7 سال کے، 10 سال کے بچے بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، وہاں 30 سال کا ہٹا کٹا بندہ کہے کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا. صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا سینہ تنگ کر دیتے ہیں آپ سے. یعنی ایک جو ہے نا کافروں کی بات کریں، ہم مسلمانوں کے اندر یہ گناہوں کی نحوست ہوتی ہے. ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا اور مسلسل نہ پڑھ کے ہر دفعہ جب وہ نماز نہیں پڑھتا دل میں اس کے سیاہ نقطے لگتے رہتے ہیں اور پھر وہ دل اس طرح کالا ہو جاتا ہے جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ اس خیر کی طرف اس کی رغبت ہی نہیں آتی. اب مسجد کے دروازے کے ساتھ اس کو دکان ہوگی، اس کا گھر ہوگا، آواز بھی سنے گا، یہاں تک کہ اقامت کی آواز بھی اس تک پہنچے گی، لیکن آپ اس کو کہو کہ بھائی نماز کے لیے آؤ تو آپ ایسے وہ اگر وہ کبھی جائے بھی تو اس کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی بندہ پھانسی کے پھندے پہ اس کو لے کے جا رہا ہے. سینہ اتنا تنگ ہو جاتا ہے اس کا کہ یار یہ میں کدھر جا رہا ہوں. جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ مسجد کے اندر ایمان والا وہ ایسی خوش رہتا ہے اس کی طبیعت جیسے پانی کے اندر مچھلی کی طبیعت خوش رہتی ہے. تو ساری چیزیں وہی ہیں. اگر کسی کافر و مشرک کو آپ اسلام کی طرف بلائیں، اسلام کی طرف آئے تو اس کے سینے میں خود بخود اتنی شدت انقباض اور یہ چیزیں پیدا ہوں گی جیسے کوئی بندہ اس کو موت کی طرف لے کے جا رہا ہے. یہی حال گنہگار مسلمانوں کا بھی ہے. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ جس شخص کے لیے اللہ ارادہ کر لے أَن يَهْدِيَهُ کہ اس کو ہدایت دے. اللہ جس کے لیے ہدایت دینے کا ارادہ کر لے يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ تو کھول دیتے ہیں اس کا سینہ اسلام کے لیے. وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ اور جس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ گمراہ کرنے کا ارادہ کر لے يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا تو اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں اس کے سینے کو تنگ، حرجن اور زیادہ تنگ. ضیقاً بھی تنگ ہے، حرجن بہت زیادہ تنگ کر دیتے ہیں. کأنما یصعد فی السماء گویا کہ وہ آسمان کی طرف چڑھ رہا ہے. یعنی آسمان کی طرف چڑھنا چاہتا چڑھ نہیں سکتا. جسے بندہ کو آسمان میں کہو بھی آپ آسمان میں چڑھو یا پہاڑ کھودو یا اوپر چڑھو، جس طرح وہ مشکل کام ہے اس طرح اس کو یہ اسلام کی طرف آنا، اسلام کے احکام مانا انتہائی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. کذالک یجعل اللہ الرجس اسی طرح اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے گندگی کو ان لوگوں کے لیے لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ اور اگر آپ اطاعت کریں زمین میں سے زیادہ لوگوں کی، اکثر لوگوں کی یعنی مشرکین کی، يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ آپ کو گمراہ کر دیں گے عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے. إِن يَتَّبِعُونَ نہیں اتباع کرتے إِلَّا الظَّنَّ مگر ظن کا، وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ اور نہیں یہ لوگ مگر اندازہ لگانے والے. إِنَّ رَبَّكَ بے شک تیرا رب هو أعلم زیادہ جانتے ہیں من یضل جو بندہ گمراہ ہے عن سبیلی بھٹکا ہوا ہے اس کے راستے سے، وہ اعلم وہ خوب جانتے ہیں بالمہتدین ہدایت یافتہ. فکلوا مما ذکر اسم اللہ بس تم کھاؤ مما ان جانوروں سے ذکر اسم اللہ علیہ جس پر اللہ کا نام پڑھا گیا ہو، ان کنتم بآیاتی اگر تم اس کی آیات پہ ایمان رکھتے ہو. وما لکم الا تاکلوا کیا ہو گیا تمہیں کہ تم نہیں کھاتے جس پہ اللہ کا نام پڑھا جاتا ہے، حالانکہ قد فصل لکم تفصیل سے بیان کر دی تمہارے لیے ما حرم علیکم جو حرام ہے تمہاری اوپر، الا ما اضطررتم الیہ مگر وہ جس کی طرف تم مجبور کیے جاؤ. وَإِنَّ كَثِيرًا اور بے شک بہت سے لوگ لا یضلون وہ گمراہ کرتے ہیں اپنی خواہشات سے بغیر علم بغیر کسی علم کے. ان ربک بے شک تیرا رب وہ اعلم بالمعتدین وہ خوب جانتے ہیں حد سے گزرنے والوں کو. وَذَرُوا چھوڑ دو ظاہر الاسم ظاہری گناہ کو، وباطنا باطنی گناہ کو. ان الذین یکسبون الاسم جو لوگ گناہ کماتے ہیں ان قریب ان کو بدلہ دیا جائے گا جو وہ کر رہے ہیں. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا اور نہ کھاؤ تم مما لم یذکر اسم اللہ جس جانور پر اللہ کا نام نہ پڑھا گیا ہو. وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ اور بے شک یہ کھانا گناہ ہے. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ اور بے شک شیطان لَيُوحُونَ وسوسے ڈالتے ہیں وہم ڈالتے ہیں لا اولیاءہم اپنے دوستوں کی طرف لیجادلوکم تاکہ تمہارے ساتھ جھگڑیں. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ اور اگر آپ نے ان کی اطاعت کی إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ تم بھی البتہ مشرک ہوگے. أَفَمَنْ كَانَ مَيْتًا البتہ جو شخص مردہ ہو فَأَحْيَيْنَاهُ آئے جو شخص مردہ ہو فَأَحْيَيْنَاهُ ہم نے اس کو زندہ کر دیا اور ہم نے اس کے لیے نور کو بنا دی روشنی
یمشی بہی فی الناس، چلتا ہو اس کے ساتھ لوگوں میں، کمم مثلہ، یہ مانند اس شخص کے ہو سکتا ہے، فی الظلمات، جو اندھیروں میں ہو، لیس بخارج منہا، نہ نکلنے والا اس سے، کذالک، ایسے ہی، زینا، مزین کر دی گئی کافروں کے لیے، ما کانوا یعملون، جو یہ عمل کر رہے ہیں، وَكَذَلِكَ جعلنا، اسی طرح بنا دی ہم نے، فی کل قریہ، ہر بستی میں، اکابر مجرمیہ، مجرموں کے سردار، بڑے مجرم، لیمکروا فیہا، تاکہ ان میں تدبیریں کریں، وما یمکرون الا بانفسہم، اور نہیں تدبیریں کرتے، مکر کرتے، الا بانفسہم، مگر اپنی جان کے ساتھ، وما یشعرون، ان کو شعور نہیں، وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیہ، اور جب کوئی نشانی آتی ہے ان کے پاس، آیت، قالوا، تو کہتے ہیں، لن نؤمن، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ نؤتا، یہاں تک کہ ہمیں بھی دیا جائے، مثل ما اوتیا، جیسے دیا گیا اللہ کے پیغمبروں کو، اللہ عالم، اللہ خوب جانتے ہیں، حیث یجعل رسالتا، کہ رسالت کہاں، پیغام کہاں بھیجنا ہے۔ یہ قرآن پاک کی جو آیت ہے، مثل ما اوتی رسول اللہ، اللہ عالم، یہ یہاں پہ دیکھیں اللہ کے دو نام اکٹھے آ رہے ہیں، رسول اللہ اور اللہ عالم۔ پورے قرآن میں دو نام اللہ تعالیٰ کے اکٹھے اسی طرح کہیں پہ نہیں ہیں، جہاں پہ ایسے ہیں، اگرچہ دونوں کا الگ الگ معنی ہے، الگ الگ اس پہ، لیکن یوں الفاظ کے اعتبار سے اکٹھے آئے ہوئے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے اس جگہ پہ کہ اگر اس جگہ پہ بندہ، جیسے کہ وقف لازم بھی ہے، ٹھہرنا ہے، اس جگہ پہ بندہ جو دعا مانگے تو اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ سیصیب الذین اجرموا، ان قریب ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیا، ان کو ملے گا صغار، ذلت، عند اللہ، اللہ کی طرف سے، وعذاب شدید، اور سخت عذاب، بما کانوا یمکرون، بسبب اس کی جو مکر کرتے ہیں۔ فمن یرد اللہ، جس شخص کے لیے ارادہ کر لے اللہ تعالیٰ، ان یہدیہ، اس کو ہدایت دینے کا، یشرح صدرہ، کھول دیتے ہیں اس کے سینے کو، للاسلام، اسلام کے لیے، ومن یرد ان یضلہ، اور جس شخص کے لیے اللہ گمراہ کرنے کا ارادہ کر لے، یجعل صدرہ ضیقا، بنا دیتے ہیں اس کے سینے کو تنگ، حرجن، بہت تنگ، کانما یصعد فی السماء، گویا کہ وہ چڑھ رہا ہے آسمان پہ، کذالک یجعل اللہ الرجس، اسی طرح اللہ تعالیٰ بنا دی گندگی ان لوگوں پر، عذاب ان لوگوں پہ، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے۔